سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے پیارے نبی بھی اس کی مثال ہے ہمارے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ کا لقب بھی رحمت للعالمین ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تو دیکھا کہ ایک غلام جو تھا وہ آٹا پیس رہا تھا اور ساتھ ہی درد سے کراہ بھی رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، لیکن جو اس کا مالک تھا وہ اس کو چھٹی نہیں دیتا تھا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آرام سے لٹا دیا اور اس کی جگہ سارا آٹا خود پیس دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جب تمہیں آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لیا کرو۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک غلام وحشی نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہی وحشی غلام جب معافی کے لیے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ وہ بہت متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین خوف سے لرز رہے تھے کہ اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، لیکن قربان جائے اپنے پیارے نبی کی رحمت پر کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی غلطیاں معاف فرماتے تھے، ہمیں بھی ان کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اپنے غصے پر قابو رکھنا سیکھیں، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دوسروں کو معاف کرنا ہے، ان کی غلطیوں پر معاف کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا رویہ سکھائیں کہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہنا ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ بڑوں کے ساتھ شفقت اور چھوٹوں سے محبت کا رویہ اپنائیں۔ جب آپ خود یہ کام کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے بچے وہ چیزیں سیکھیں گے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کو اپنائیں۔ اس سے ہمارے گھروں میں امن بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی اور گھروں کا ماحول اچھا ہوگا، معاشرے کا ماحول اچھا ہوگا، پرامن ہوگا، سکون ہوگا گھر میں۔ اور جو ہم لوگ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، جب آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ عمل کریں گے، ہم سب ہمارے معاشرے میں عمل ہوگا تو پھر سکون اور امن ہی ہوگا۔ اللہ بھی راضی اور ہمارے پیارے نبی بھی راضی۔ اور ان تمام اعلیٰ اخلاق کو اپنانے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے، دل صاف رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔